بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 9 پارہ اور 8 رکوع سورۃ الاعراف چل رہی ہے، 148 آیت، جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، یہ کتاب لے کر جانا تم، پیچھے اس کی قوم کے حالات کیا تھے، کیسے تھے حالات۔ پیچھے سے بنی اسرائیل جب نکلے تو انہوں نے زیورات اٹھا لیے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ سامری کو زیورات دیے، اس نے کہا لاؤ میں تمہیں ایک الہ بنا کر دوں گا۔ سب لے آئے، اس نے ایسا جسم کا بچڑا بنایا جس کے اندر آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، جس سے ایک سوراخ رکھ دیا اور اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو وہ ساؤنڈ آتا تھا جیسے گائے کی آواز آتی ہو۔ تو وہ سارے کے سارے مان ہے، دلیل یہ تھی کہ آواز بھی آتی تھی بچڑے میں سونے کی، ٹھیک ہے۔ اور دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، وہ بات بھی نہیں کرتا تھا، راستہ بھی نہیں دکھاتا تھا، انہوں نے معبود بنا لیا ایک بچڑے کو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ آپ خود دیکھیں، جب ہم یہ چھت ہوتے ہیں ہمارے، اور چھت پہ ہم جو دیواریں لگاتے ہیں اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ رکھ دیتے ہیں ہم، اس کے اندر سے جب تیز ہوائیں آ رہی ہوتی ہے تو کس قدر وہ خوفناک قسم کی اور اتنی زوردار آ رہی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے بچڑا جو بنایا تھا اس کے اندر سے ایک سوراخ رکھا تھا، ہوا آتی تھی تو اس کے اندر سے اس طریقے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، تو وہ اتنے بھٹکے ہوئے اور غافل لوگ تھے یقین کرنے والے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بچڑا بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان ساری صورتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ توبہ اور شرمندگی اور اعتراف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی رضا الہی پانے والوں کی جو رویے نا، تو ہم نے اصل چیز کیا ہے اس کے اندر رکوع میں کہ گمراہی سے بچنا ہے۔ آگے 9 رکوع دیکھ لیتے ہیں 152 آیت سے، بہت چھوٹے چھوٹے سے رکوع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ ان کا مشن 152 آیت میں ظلم کیا جنہوں نے انقریب ان کو آ لے گا عذاب، جنہوں نے ظلم کیا نا، رسومات نبھائی ہیں دنیا میں، جیسے بدعات، باطل کام حق کے نام پر کرنا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ گھڑتے رہنا، ٹھیک ہے، اچھا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹھیک ہے۔ 153 میں بھی غلط عمل کر کے احساس ہونے پر توبہ کریں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا کریں؟ توبہ کریں۔ آگے 154 آیت میں جب خاموش ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اس نے لے لی تختیاں اٹھا لی اور لکھا ہوا نسخہ، اس میں ہدایت اور رحمت تھی، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون پہ غصہ آیا نا، کہ جب وہ بھٹک گئے، ان کے پیچھے سے بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت کر رہے تھے، نائب بنا کے گئے تھے، تو پھر بھی یہ کام ہو تو بہت غصہ دکھایا، چیخیں ساری قوم جو کھڑی تھے لوگ ان کے سامنے ہی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب غصہ ختم ہوا تو آپ نے وہ جو تختیاں گر گئی تھی غصے میں اور دکھ میں، وہ آپ نے اٹھائی، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں ہدایت اور رحمت ہی، لیکن ان کے لیے ڈرنے والوں کے لیے۔ 155 آیت میں بھی یہی ہے، 5 آیت میں بھی 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، وہ اپنی قوم میں سے توبہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ بچڑے کی انہوں نے عبادت نہ کی تھی، مگر منع بھی نہ کیا تھا۔ اب اس سے دیکھیں کتنا زبردست ہمیں پوائنٹ مل رہا ہے کہ ہم جرم کو دیکھتے جائیں، منع بھی نہ کرے تو پھر ہم بھی پورے حقدار جرم کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ بھی اعتراف ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بچڑے کی عبادت کوئی نہیں کی، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر منع بھی تو نہیں کیا تھا نا، یہ انہوں نے منع بھی نہیں کیا تھا، مگر وہاں جا کر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں وہ کچھ دے جو پہلے نہ دیا۔ یہ دعا اللہ کو پسند نہ آئی، وہاں ان کو زلزلے نے آ پکڑا، کیونکہ وہ جو دیا ہوا تھا اس کی انہوں نے قدر نہ کی، اس کا شکر نہ کیا، اور آگے سے اور مانگ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو چاہتا اس لیے سے پہلے ان کی پکڑ کر لیتے فرعون کے دور میں یا سمندر میں، تو اے اللہ بے وقوف لوگوں کی وجہ سے تو نے سب کو مار دیا۔ 70 لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ ناراض ہوا،
جن سے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، زیادہ کا مطالبہ تھا ان کا، زیادہ مانگتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے ہی ان کو ختم کر دیا ہوتا نا تو بہتر تھا، یہ لوگ بچ گئے ہیں اور انہوں نے آگے آ کے اور فساد برپا کیا ہے، تو اس سے یہ گیدرنگ بڑھتی جاتی ہے، گناہ آپ کو پتہ ہے بڑھتا جاتا ہے اگر وہیں پہ نہ روکا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے۔ پہلا پوائنٹ زیادہ کا مطالبہ کرنا تھا ان کا، اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا، یا رب دیکھا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پکڑ سب کی ہوگی، اس لیے کہ دوسروں نے روکا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرنا خسارہ ہے۔ یہاں پہ سورۃ اعراف 157 کی حدیث ہے جو آپ نے بغور پڑھ لینی ہے، کہ اس میں حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صفت طرات میں ہوں وہ مجھے بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا، نوٹ بھی کر لینا، بلکہ زبانی یاد بھی کر لینا ہے۔ 157 کامیابی کی شرائط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرنی ہے، اور قرآن کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، پیروی کرنی ہے، اور رضا الہی پانے والوں کے رویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ سے زیادہ عزت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں